مکمل پیوریفیکیشن کا ایک مکمل نظام ہے. یہ اسلام کا روحانی نظام ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے اس نسبت کو مضبوط کرنے کا بھرپور انتظام ہے. ہمیں جس طرح ظاہری طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق نصیب ہوا ہے، اسی طریقے سے باطنی طور پر بھی ایک ایک شخص کو جو ایمان لاتا ہے اس کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک باطنی نسبت اور ایک باطنی تعلق نصیب ہوتا ہے. اور ایک ایک شخص کو حاصل ہے. اور یہ باطنی نسبت اور باطنی تعلق یہ ہمارے اندر ایک جذبہ قائم کر کے رکھتا ہے، ایک اسپرٹ جو ہے اس کو سنبھال کے رکھتا ہے. یہی وہ باطنی تعلق ہے کہ جو غیرت کے وقت بھڑک جاتا ہے. یہ تعلق بھڑک جاتا ہے ایک مومن کے اندر. ایک مومن ایک عیسائی یا ایک یہودی کی طرح کبھی بھی اپنے نبی کی شان میں کوئی بے ادبی، کوئی خاکہ، کوئی فلم، کوئی گندی بات، کوئی بیہودہ بات برداشت نہیں کر سکتا. ایک عیسائی کر لیتا ہے. وہ دیکھیے ان کی کتابوں میں بھری پڑی باتیں، ان مذہبی کتابوں میں بھری ہوئی ہیں، ان کے فلمیں بنی ہوئی ہیں. یعنی انہوں نے اپنے پیغمبروں کی ایسی فلمیں، ایسے ڈرامے، ایسے پروگرام بنا رکھے ہیں جن کو دیکھ کر آپ اور ہم برداشت نہ کر سکیں. یعنی ایسی چیز جو عام آدمی سے بھی منسوب نہیں کیا جا سکتا، وہ کردار ان پیغمبروں سے منسوب کیا گیا ہے. بے حیائی کی باتیں، گھناؤنی باتیں، یہ وہ برداشت کر رہے ہیں. اس کے باوجود وہ عیسائی ہیں، اس کے باوجود وہ یہودی ہیں. نہ ان کے اندر کوئی جذبہ بھڑکتا ہے، نہ کوئی طیش آتا ہے، نہ وہ کسی کو پکڑتے ہیں، نہ کوئی احتجاج کرتے ہیں، نہ لڑتے ہیں، نہ مرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. وہ آرام سے بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے کرتے رہو، تم کر رہو. زیادہ زیادہ یہ کہہ کر اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ کرتے رہو. لیکن ایک مسلمان کی کیفیت الگ ہے. آپ جانتے ہیں نا یہ کیفیت کہ آپ اور ہم کیا چیز محسوس کرتے ہیں. اگر ہمارے سامنے کوئی ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بدگوئی کرے، کوئی نازیبہ بات کہے، تو یہ 1400 سال کی تاریخ ہے کہ مسلمان ایک دم سے غیرت مند ہو جائے گا، بھڑک جائے گا، اس کو غصہ آئے گا، طیش آئے گا، بالکل آئے گا. اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی اظہار کر پاتا ہے، یعنی اس پر کوئی عمل درآمد کرتے ہوئے وہیں بدلہ لے لیتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے اور ہوگا. اس کو روک نہیں سکتے کیونکہ تعلق جو ہوا. جب ہم اپنی ماں اور باپ کے نام پہ بھڑک سکتے ہیں، اپنے دنیاوی محبوبوں کے نام پہ بھڑک سکتے ہیں، تو رسول خدا کے نام پہ کیوں نہیں بھڑکیں گے؟ محبت جو ہے، نسبت جو ہے، لوگ ہمیں اس سے روکنا چاہتے ہیں. کیسے رک جائیں؟ تو وہ بھڑکیں گے، کبھی غازی علم الدین کی شکل میں، کبھی غازی عبد القیوم کی شکل میں، کبھی کس صورت میں. یہ ہوتا رہے گا. اچھا، اب یہ چیز کبھی تو اظہار ہو جاتا ہے اس کا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے، یا موسٹلی ایک آدمی اندر سے غصہ ضرور کھاتا ہے مگر اوپر سے اظہار نہیں کرتا. تو بہرحال غصہ تو آیا نا، ناراض تو ہوئے، ایک غصہ آیا، ایک طیش آیا، اور انسان کو افسوس ہوا. ایک بزرگ تھے حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک بہت بڑی کتاب کے مصنف بھی ہوئے. ان کی کتاب ہے روح البیان، اور بڑی مشہور کتاب ہے، تفسیر میں بہت شاندار کتاب. اور یہ بڑے نیک بزرگ تھے، اللہ والے. ایک محفل میں بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو وہاں کسی بد کلام چرب زبان نوجوان نے کوئی بات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک تعریض کر دی. یعنی ایسا کلمہ کہا جو گستاخی اور بے ادبی پہ مشتمل تھا، اور وہ بے ادبوں سے اس کا تعلق تھا اس شخص کا. تو ان بزرگ نے جب یہ بات سنی تو یہ فوراً وہاں سے اٹھ گئے، اور اٹھ کر یہ گھر آ گئے اور بڑے افسردہ رہے. بڑا افسوس ہوا، غم ہوا کہ یہ بات ہوئی ہے اور میں کچھ کر بھی نہیں سکا. تو اس افسوس میں جب وہ سوئے تو خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فکر نہ کرو، ہم نے اسے قتل کر دیا. جو اس نے بات ہمارے بارے میں کی ہے، ہم نے اسے قتل کر دیا. اگلے دن پتہ چلا کسی مسلمان غیرت مند غیور آدمی نے اٹھ کے اس کا کام کر دیا. کوئی اٹھ گیا، نوجوان کوئی
کھڑا ہو گیا۔ تو یہ تعلق ہے جو قائم ہے، ایمان کے ساتھ ہی قائم۔ پھر یہ جب ہم اتباع کی طرف بڑھتے ہیں نا، تو اسی اتباع کے نتیجے میں پھر ایک پیوریفیکیشن حاصل ہونا شروع ہو جاتی۔ اس کا نام تصوف ہے۔ تصوف اتباع نبوی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو میں نے ابھی مستشرقین کی بات بتائی، ان کا حوالہ کہ وہ اس کو منسوب کر رہے ہیں مجوسیت سے، کوئی ہندو مذہب سے، کوئی ویدانت سے منسوب کر رہے ہیں، یہاں تک کوئی راہبوں کی بات کرتے ہیں، کوئی نوفلاتینوں کی بات کرتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں کہاں ملاتے ہیں اس کی نسبت کو۔ تو یہ سب چیزیں یہاں غلط ثابت ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں پورے تصوف کی پوری تاریخ میں تمام صوفیاء کے نزدیک ایک ہی بات پہ اتفاق نظر آتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا جو کچھ بھی ہے سرمایہ، اور ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ اللہ کی کتاب اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے حاصل کیا ہے۔ محال است سعدی کے راہ صفا، محال است سعدی کے راہ صفا، کہ فرماتے ہیں سعدی یہ بات محال ہے کہ یہ جو صفا یعنی تصوف کا راستہ ہے، تباں رفت جز در پے مصطفیٰ، یہ تصوف کا راستہ محال ہے کہ رسول پاک کی اتباع کے بغیر ایک قدم بھی طے ہو سکے۔ یہ حضرت شیخ سعدی نے بالکل واضح کر دیا، یہ ان کی اتباع کے بغیر ایک قدم بھی طے نہیں ہو سکتا۔ یہ صرف حضور سے تعلق ہی کی وجہ سے یہ راستہ ہمیں میسر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف نظریہ نہیں دیا، کوئی فلسفی ہمیں محض نہیں دی، ہمیں صرف چند عبادتوں کا مجموعہ نہیں دیا، بلکہ ہمیں پورا ایک علمی اور عملی ڈسکورس عطا فرمایا ہے، پورا نظام زندگی دیا ہے، پورے اخلاق فاضلہ، آداب ظاہری باطنی جسمانی روحانی ظاہری باطنی ہر طرح کے آداب سے ہمیں متعدب بنایا، ہمیں مکمل تہذیب و تربیت سے نوازا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کے لیے آپ نے فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مکارم الاخلاق، میں تمام مکارم اخلاق جو ہیں ان کو مکمل کرنے آیا ہوں۔ آپ نے اس کو مکمل کیا، اس کے نتیجے میں لازمی ہے ہم دیکھیے نا، میں پھر وہی مثال دوں گا کہ ہم کسی سے ایک سبجیکٹ پڑھتے ہیں، اس سے ایک تعلق جوڑ لیتے ہیں، کسی ایک چیز سیکھتے ہیں، اس سے ایک تعلق، اور جس سے پوری زندگی سیکھی جا رہی ہے اس سے کتنا بڑا تعلق جڑے گا، بالکل اس طرح کا تعلق جڑے گا کہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ یہ تعلق، اس تعلق کا لازمی تقاضا ہے کہ ہمارا ظاہر و باطن اس مکتب نبوت کے آگے کھلا ہوا ہو، کیونکہ جب وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ہماری تربیت فرما رہے ہیں، اور آپ اپنی نسبت کی بنیاد پر ہمیں آپ اپنے فیض سے نواز رہے ہیں، اور یہ فیض جب ہر وقت وہاں سے نکل کر امت کے سینوں میں منتقل ہو رہا ہے، تو پھر یہ امت کے سارے سینے رسول خدا کے سامنے کھلی کتاب کی طرح رکھے ہوئے ہیں، یہ امت کے سارے سینے۔ یہ بات ہمارے علماء مفسرین نے بیان فرمائی۔ تو یہ فیض ایک باقاعدہ اس فیض کا اندراج ہو رہا ہے آپ کے سینوں کے اندر، کھلی ہوئی کتاب کے اندر۔